جی آگے ہے الغریب. کل والے سبق میں العزیز کی تعریف سنائیں. جی سسٹر طاہرہ, العزیز ما هو العزیز؟ عزیز جس میں اردو میں سنا دیتی ہوں سر جی, ابھی جی اردو میں عربی سنا والی دیں. پکی نہیں کی. ٹھیک. عزیز وہ ہے جس میں دو راوی کم از کم دو ہوں, ہر طبقے میں سے تین طبقات میں سے کم از کم دو راوی ہوں, وہ عزیز ہوتی ہے. جی کوئی عربی میں سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے. اللہ عربی شروع والا یقل, نہیں یاد آ رہی, یاد تو کی تھی, آگے سے تو یاد ہے. اللہ يقل اللہ یقل, وعده عن اثنين اللہ في جی جميع يقل طبقات السند. أدواته عن اثنين في جميع طبقات السند. یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا ماشاء عربی اللہ والا ماشاء بندہ تو قائم ہے ماشاءاللہ. صحیح صحیح, ٹھیک ہے ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. یہ کل یاد کی تھی نا ہم نے کلاس میں. اچھا جی, آگے مثال ہم نے کون سی پڑھی تھی ابو منان بھائی, حدیث کی؟ یہ عزیز کے لیے ہاں جی, یہ محترم یہ شیخین کی جو روایت ہے حدیث انس وہ ہم نے پڑھی تھی. مطلب بخاری پڑھیں, کی لا جو حدیث ہے یؤمن, ابو ہریرہ کی, لا لا یؤمن. یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین, یہ ہم نے پڑھی تھی. صحابی دو تھے, صحابی سیدنا سیدنا انس اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما. ٹھیک ہوگی. آگے پھر دو تھے, چلو پھر زیادہ نہیں سنتے. جی مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تازہ ہو جائے. جی الغریب تعریف لغۃ هو صفۃ مشبہۃ بمعنى المنفرد او البعید یعنی اقاربی. صفت مشبہ کا صیغہ لغوی طور پر منفرد یا بعید کے معنی میں, جو اپنے دوستوں سے اقارب رشتہ داروں سے بعید ہو, دور ہو. اصطلاحا ما ينفرد بروایتی راو واحد هو ما ينفرد بروایته راو واحد. دن هو ما ينفرد وما ينفرد بروایته راو واحد. جی محترم, وہ ہے اصطلاحاً وہ حدیث عربی ما ينفرد بروایتی راو واحد. وما ينفرد بروایت راو واحد واحد. جی هو ما ينفرد بروایتی راو واحد. بروایتی بروایته راو واحد, یاد ہوگی ہے. شرح التعریف والحدیث الذي يستقل بروایتی شخص واحد, یہ وہ حدیث ہے جس کو روایت کرنے میں ایک شخص مستقل ہو. اما فی کل طبقات من طبقات سند, سند کے تمام طبقات میں یا بعض طبقات سند میں. ولو فی طبقات واحدہ ولا تضر الزیادۃ عن واحد فی باقی طبقات سند, زیادتی کہتے ہیں کسی سند کے طبقے میں ہو جانا یہ نقصان دہ نہیں. لأن العبرۃ للاقل, کیونکہ اعتبار کس کا ہوتا ہے, کم از کم کا. تو یہ اس کی تعریف ہوگی. تسمیۃ ثانیۃ لو, اس کا دوسرا نام تسمیہ. تسمیہ کون سا صیغہ ہے عبد المنان؟ تسمیہ واحد مونس کا شیء محترم, واحد مونس کا. باب کون سا ہے؟ ثنا یسنی سبحان اللہ. باب ذرا جی ذرا اسنا یسنی ثانیہ جی ذرا ثانیہ یسنی باب ثانیہ یسنی. جی اس سے طاہرہ. نہیں پتا چلا. سر جی میرا خیال ہے یہ باب تفیل ہے. ٹھیک ہے, ظالے کہ آپ نے کیا بتایا؟ میں نے کہا نہیں پتا. باب شیء تفصیل ہے. محترم سما ثانیہ کا پوچھا یسمہ, کہ تسمیہ کا پوچھا ہے آپ نے؟ تسمیہ کا پوچھا, لکھا ہوا ہے حضرت, یہ دیکھیں. اوہو میں ثانیہ بتا رہا ہوں, یہ باب تفیل ہے. اب تو آپ نے ایسے ہی کہنا نا. نہیں سچی بات ہے, میں ثانیہ کا بتا رہا تھا, اس لیے میں نے ثنا یسنی بولا ہے. تسمیوتن تھا, کیا تھا؟
جی جی شیخ محترم، اس میں وہ تسمیبہ، باقاعدہ مرمیوں لگا ہے. یہ واو کو یا سے بدلنا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، جو تسمیہ کر واو یا دینا. ایک تصل اکٹھے ہو جائیں اور پہلا جو ہے حرف صحیح ساکن کے ساتھ اصلیہ ہو. تس تس تسمیبۃ، یہ تسمیب، تسمیہ واو تھا، واو کو یا تسمیون کر ہے نا دیا. سر جی؟ جی ہاں پھر کے بعد اس کے بعد میں پھر تسمیتن کیا ہے، پہلے تو تسمیون ہی بنا. تسمیب، تسمیب، واو کو یا سے بدل دیا، تسمیون، پھر ایک یا جی کی عوض تا لے آئے، کیا لے آئے؟ تالے ہے جی، تالے ہے تو تسمیتن ہو گیا. تسمیتن ہو گیا. تفعیلہ کا وزن ہے، کون سا وزن ہے؟ تفعیل. تفعیلہ، تجربہ، تفعیلہ، تہنیہ، تقدمہ، تجربہ، یہ دو وزن ہے نا اس کے باب تفعیل کے مصدر کے، ایک تفعیل اور ایک تفعیلہ. تفعیلہ، تقدمہ، مقدمہ کو کہتے ہیں. جی تہنیہ، مبارکباد، وہ آپ کو جو ملی تھی شیلڈ، تہنیۃن، جی اوپر لکھا ہوا تھا نا جی تہنیہ، یاد آیا؟ جی 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 بالکل شیخ محترم. تہنیہ. وہ تہنیہ اگر کسی نے سیگا پوچھ لیا آپ لوگوں سے کہ یہ آپ محترم نے، آج بڑا دیکھیں گے. جی میں نے کہا آج شیلڈ کو دوبارہ دیکھیں گے. ہاں، یہ نہ ہو کہ آپ نے بڑی وہ لگائی ہو خوبصورت کر کے، ٹھیک ہے، تو کوئی پوچھ لے کہ یہ سیگا کون سا ہے تو آپ کہیں پتہ نہیں. تو یہ وہی وزن ہے ہنہ سے، کس سے؟ ہنہ. ہنہ. تو تفعیلہ، تقدمہ. اسی طرح فعال، بیان، طلاق، کلام، صحیح ہے. اسی طرح جی فعال، جیسے کذاب، وکذبوا بآیاتنا کذاب. اسی طرح تبیان، تفعال، جیسے تبیانا، تبیانا لکل شیء، تبیانا لی، کلی شیء. یہ کہیں ہو گئے، چلیں آپ نے ذہن میں رکھنا. تفعیلہ، تفعیل، ٹھیک ہے، فعال، جی افعال، فعال، اور فعال، اور فعال. فعال، ٹھیک ہو گیا. بعض نے کہا جی کہ یہ اسم مصدر ہے، بعض نے ایک کا کیا کہا، یہ اسم مصدر. بعض نے مصادر بنائے والے. اچھا دوسرا نام ثانیہ، باقی ٹھیک ہے، ثنایتنی سے. یطلق کثیر من العلماء علی غریبا اسما آخر هو الفرد. بہت سارے علماء بولتے ہیں غریب پر ایک دوسرا نام جو کہ فرد ہے. علی انہما مترادفان، یہ دونوں ہم معنی ہے. وغیر بعض العلماء بینہما، بعض علماء نے ان میں مغایرت پیش کی ہے. فجعل كل منهما نوعا مستقلا، فرد کو الگ انہوں نے قسم بنایا اور شیخ محترم غالیہ غریب کا کو مطلب کیا الگ. ہے؟ انہوں نے متضاد کیا ہے، الٹ بنایا نا، الٹ. جی الٹ بنایا. لیکن الحافظ ابن حجر یعتبر مترادفین لغۃ و، ابن حجر دونوں کو ہم معنی سمجھتے ہیں، لغوی طور پر بھی اور اصطلاحی طور پر. مگر وہ یہ کہتے ہیں ان اہل الاصطلاح غایروا بینہما، اہل اصطلاح والوں نے ان میں مخالفت اختیار کی. من حیث کثرت الاستعمال وقلت، کثرت استعمال اور قلت کے اعتبار سے انہوں نے دونوں میں فرق کیا. فرد اکثر ما یطلقون علی الفرد المطلق، فرد المطلق، زیادہ تر فرد کا اطلاق فرد مطلق پہ کرتے ہیں اور غریب کا اطلاق فرد نسبی پہ کرتے ہیں. نسبی پہ. ہاں، فرد کا اطلاق مطلق پر اور غریب کا اطلاق فرد نسبی پر. نسبی پر. بھارت یہ اتنی کوئی دقیق بات نہیں ہے، صحیح، بس آپ نے اس کی تعریف یاد رکھنی ہے اور بس اس کا جو کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. ینقسم الغریب بالنسبت لموضع التفرد بھی، تفرد کی جگہ کے لحاظ سے غریب دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے، مطلق اور نسبی. الغریب المطلق الفرد المطلق تعریفہ ما كانت الغرابت فی اصل سندی، جس حدیث کی اصل سند میں غرابت ہو، اصل سند میں، ای ما ینفرد بروایتی شخص واحد فی اصل سندی، اصل سند کے اندر ایک راوی منفرد ہو روایت کرنے میں. اصل سند سے مراد اصل سند آپ وہ نے بتائی تو تھی. بتایا تھا شیخ محترم آپ نے، ہم بتایا تھا کہ جو سب روایت والی وہاں حدیث پہ، ہاں ہاں جو صحابی. وہ روایت تھی. زیادہ جی درست اصل یہ ہے.
اصل سے مراد اصل کہتے ہیں صحابی والی سائڈ. انما الاعمال بالنیات تفرد بی عمر. سیدنا عمر اس کو بیان کرنے میں منفرد ہے. صحیح ہے. اچھا اچھا وہ آپ نے اصل نہیں اصح بتائی تھی اصح اچھا جو ابن ہم عباس کہہ رہے تھے کہ مطلب صحیح ہے. اچھا جی ٹھیک ہے اصل سے مراد صحابی. صحابی والے. ابن عباس وغیرہ سے روایات آتی ہیں لیکن ثابت نہیں ہیں, تو پھر سیدنا عمر منفردی ہیں. وقد یستمر التفرد الى آخر السند. کبھی کبھی یہ تفرد سند کے آخر تک بھی جاری رہتا ہے. وقد یروی عن ذلك المتفرد عدد من الروات. کبھی کبھی اس منفرد راوی سے آگے ایک بڑی تعداد روایت کرتی. اب یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ یہ تفرد سند میں جاری رہا ہے لیکن آگے جا کر نا بہت سارے راویوں نے روایت کی ہے. صحیح ہے. یحییٰ لیثی کے بعد نا آگے پھر جب اس کو محدثین نے روایت کیا تو بڑی سندوں سے روایت. جی شیخ محترم اس کو ہمیں بھی نا بس سمجھ اللہ سے پہلے کہتے ہیں گولڈن چین ہے چاہے یہ آواز ایک ہی بہت کہیں آواز بہت آہستہ ہے آپ کی. یہ کہہ رہی ہوں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ یہ نا گولڈن چین ہے یعنی کہ چاہے یہ ایک ہی ٹیبرن ہم کہتے ہیں نا جس کی زیادہ سندیں ہمیں ملتی ہیں تو وہ والی مطلب وہ زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہے لیکن یہ والی حدیث کتنی زیادہ ہمیں مقبول ہے. میری آواز آ رہی ہے شیخ محترم؟ بالکل بالکل. یعنی یہ حدیث کتنی مقبول ہے لیکن ہے منفرد. یہ پہلی حدیث ہے بخاری کی انما الاعمال بالنیات, اور کتنی مقبول ہے لیکن ہے غریب. الغریب النسبی او الفرد النسبی ما هو ما كانت الغرابة في أثناء السند أي أن يروي أكثر من راو في أصل سند. سند کے درمیان میں غرابت ہو یعنی کہ سند کی اصل میں کئی راوی بیان کریں لیکن آگے جا کر ثم ينفرد بروایت راو واحد عن تلك الرواة. ایک راوی کہیں منفرد ہو جائے. شروع کے اندر تو بہت سارے راوی ہوں لیکن درمیان میں جا کے یا اینڈ پہ جا کے کہیں دو راویوں کے درمیان تفرد آ جائے. کیا آ جائے؟ تفرد آ جائے. تو ہم کہیں گے کہ روایت کے تو بہت سارے مطابعات ہیں لیکن فلاں جگہ پر تفرد ہے نسبتاً. وہاں کہیں گے نسبتاً. کیا کہیں گے؟ نسبتاً. نسبت کہتے ہیں دو اس کے جگہ درمیان وہ چیز ہوتی ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر جی ہم کہتے ہیں کہ عبد المنان بھائی خرم بھائی کی بنسبت زیادہ بولتے ہیں. عبد المنان بھائی خرم بھائی کی بنسبت. عبد المنان بھائی آپ ناراض تو نہیں ہوتے؟ مثالیں زیادہ نہیں آپ کی دیتا ہوں. کوئی بات نہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے میرا نام زیادہ دنیا میں پھیلے سبحان گا. اللہ سبحان اللہ. کیا بات. یہ یوٹیوب پہ صرف جاتی ہے کوئی دیکھ ہی لے گا. وہ کہتے ہیں نا یہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. آپ نے تو وہ بات کی ہے. نہیں وہ یہ نہیں کہہ نہیں, رہے یہ ہیں تو کہ ماشاءاللہ یوٹیوب پہ جائیں گی نا تو پتہ چلے گا کہ عبد المنان بھائی ماشاءاللہ قابل آدمی. جی ماشاءاللہ یہ اللہ تو تعالیٰ بات ہے. نظر بات سے آپ نے بچائے. بڑھا دیا چلیں شیخ کوئی بات محترم, نہیں. آمین. ماشاءاللہ. تو اچھا مثاله حدیث مالک عن الزہری عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ وعلی رأسہ المغفر. آپ کے سر پر نا ہود تھی, جنگی ہیلمٹ نہیں ہوتا جی اس یہ کو. پہلے کیا بولا شیخ محترم آپ نے؟ خود وہ جو زیرہ ہوتی ہے نہیں یہ زیرہ نہیں ہوتی. زیرہ تو پہنتے ہیں نا وہ سر پہ لیتے ہیں. یا سر پہ وہ؟ ہیلمٹ کیا ہے اس کو, جنگی اچھا ہیلمٹ کیا. تفرد بھی مالک عن الزہری. یہ اب زہری سے مالک منفرد ہے لیکن اوپر سند اس کی مطابعات موجود ہے. ٹھیک ہے. جی من انواع. اچھا سبب التسمیتی سمی هذا القسم بغریب النسب لأن التفرد وقع فی بالنسبة الى شخص معین. کہتے ہیں تفرد نسبتاً دو شخصوں کے درمیان واقع ہو اس لیے نسبی کہہ دیا. ٹھیک ہے. نسبتاً مقابلے کے لیے آتا ہے. کہتا ہے دو کے درمیان. پوری اگر مطلق ہو تو اس کو پھر مطلق کہہ دیتے ہیں کہ عام. صحیح. لیکن اس میں چونکہ اصل سند مراد ہوتی ہے. نسبتاً کا معنی ہوتا ہے ساری سند میں نہیں بلکہ دو بندوں کے درمیان. ٹھیک ہے. نہیں, مقابلہ ہوتا ہے نا ایک ساتھ. مقابلہ ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کی پھر چند ایک اقسام ہے.
ہم اس کو ویسے سر سیدھا پڑھ لیتے ہیں. تفرد ثقۃ بروایت حدیث, یا ماضی پڑھ لیں اس کو. تفرد ثقۃ, ثقہ منفرد ہوتا ہے راوی حدیث کی روایت میں. مصر پڑھ لیں, تفرد ثقۃ, ثقہ کا منفرد ہونا حدیث کی روایت میں. لم یروی ثقۃ الا فلان, تفرد راو معین عن راو معین, معین راوی کا معین راوی سے منفرد ہونا. تفرد بھی فلان عن فلان, وان کان مرویًا, اگرچہ وہ روایت مروی ہو کئی اور سندوں سے اس کے علاوہ. تفرد اہل بلد او اہل جہت, تفرد بھی اہل مکہ او اہل الشام. جس طرح وہ حدیث ہے نا رفع الدین نہ کرنے والی یزید بن ابی جی زیاد کی, تو اس میں کوفی منفرد ہیں. اس روایت میں اہل کوفہ کیا ہیں؟ منفرد ہے. امام سفیان بن عیینہ کہتے ہیں اہل کوفہ کے علاوہ یہ کوئی اور روایت بیان کرتا ہی نہیں ہے. اچھا وہ صرف وہ کرتے ہیں لکوفہ والے. ہاں صرف وہ کرتے ہیں. صحیح. اور اس آپ کا کو مطلب بتاتا ہے یہ کہ ہے, ان کا تو حافظہ کمزور تھا. ہاں تو کوفیوں نے شرارت کی تھی نا, لقینا فتلقنا, کوفیوں نے شرارت کی تھی نا, تو محدثین نے کہا یہ الفاظ کوفہ میں ہی ملے ہیں, کسی اور جگہ پر ہمیں ملے نہیں ہے. جنہوں نے سفر کیے نا, مکہ گئے, پھر مدینہ گئے, پھر حجاز کیا نام مصر گئے, شام گئے, تو ہر جگہ اس حدیث کو جو راوی تھے ان سے ملے. تو جب وہ کوفہ پہنچے نا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا یہ وہاں تو الفاظ ہی بڑھ گئے. صحیح ہے. تو یہ کو امام مسلم کے مقدمے میں بھی نا یہ بات ہے کہ بس اوقات ایک جگہ سے حدیث چلتی ہے تو دوسرے علاقے تک پہنچتے پہنچتے وہ لمبی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ لمبی ہو جاتی وہ لمبی کیسے ہوتی ہے؟ ہے, اس میں لفظ بڑھتے جاتے ہیں. ہاں لفظ بڑھتے جاتے درمیان میں وہ جہاں سے آئی ہوتی ہے ان کے اپنے سوال ایڈ ہوتے جاتے ہیں. ہیں. ہاں صحیح ہے. تو جس طرح کہ اب مطلب کوئی بات کر دی جائے تو وہ 10 بندوں تک پہنچ جائے تو پھر وہ سارا اس کا مضمون ہی بدل جاتا ہے. کیا خیال؟ یہ سر جی بی اے میں ہمارا سبجیکٹ تھا سائیکولوجی, تو اس میں نا اس کا ایک ایکسپیریمنٹ تھا. 10 لوگ تھے ہم, اور ایک کو پہلے انہوں نے ایک جملہ لکھ کے دیا اور وہ اس نے دوسرے کے کان میں کہنا تھا, اس نے اگلے کے جب وہ جملہ 10ویں لڑکی تک پہنچا نا تو وہ بالکل چینج تھا. اس میں پہلے جملے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی, وہ اتنا زیادہ اچھا چینج ہو گیا تھا. محترم وہ یہ یہ میں نے بتا رہے ویڈیو تھے میں کہ دیکھی افواہیں تھی اس کہ طرح انہوں نے پھیلتی ہیں. اچھا, یعنی انہوں نے کیا کیا, ایک جملہ پہلے ایک کے کان میں, پھر دوسرے ایک ہی جی جملہ. وہ ایک ہی جملہ تھا جو ایک دوسری کو آگے وہ بیان کرنا تھا, بس وہی جملہ بولنا تھا, اور وہ ایک دوسرے سے آگے جاتا وہ آخری پہ جا کے نا بالکل چینج ہو گیا. اس جملے میں کوئی لفظ پہلے والا رہا ہی نہیں, بات ہی اور بن گئی. اس چیز پہ انہوں نے ویڈیو بھی بنائی تھی. پھر انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جب یہ ساتھ بیٹھے 10 بندے, ان کو ایک نے دوسرے نے بات بتائی تو یہ نہیں صحیح طرح بات ٹرانسفر کر سکے, تو ہم اتنی دور جب فون پہ اور اس طرح باتیں کرتے ہیں اور غلط فہمیاں پال کے رشتے توڑ لیتے ہیں, تو یہ ہماری کتنی بیوقوفی ہے. بارک اللہ فیکم, ماشاء اللہ آپ لوگوں کے پاس سے کافی فوائد ہیں ماشاء اللہ. جی بہت. تو اس کا مطلب پھر آپ یہ ہے سے کہ کم بھی ہے شیخ محترم. اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس دین کی کیسے حفاظت کی ہے. جی بالکل, ایسے لفظ بلفظ پہنچے یہاں تک, ورنہ کوئی بات ایسے نہیں پہنچتی دوسری جگہ. ایسے یہ نہیں بھی ایک پہنچ. اور پھر جس کی غلطی ہوئی نا, اللہ نے اس کی غلطی بھی محفوظ کر دی. سمجھے کہ بالکل جی بالکل. شیخ غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب کی نا ایک تقریر ہے, وہ اگر مجھے مل گئی تو میں آپ کو بھیجوں گا. اس میں وہ فرماتے جی ہیں کہ اسلام کی خوبیاں, اسلام کی غالباً 10 خوبیاں اسلام کی. خوبیاں. تو اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ اگر کسی نے سمندر کی تہوں کے اندر چھپ کر جھوٹ بولا ہے, یا غار کی تہوں کے اندر رہ کے جھوٹ بولا ہے, اسلام کے خلاف کی بات کی ہے, رسول اللہ نے خشکی پر رہنے والوں پر اس کی وہ بات واضح کر دی. بے شک. یہ بہت بڑا جملہ ہے, اور یہ مطلب کوئی مطلب چھوٹی موٹی تحقیق سے نہیں کہا جا سکتا. سمجھے کہ صحیح بات. جی بالکل. اچھا, ایک جھوٹے کو محدثین نے پکڑا تھا, جھوٹے کی روایتیں ہم آگے پڑھیں گے نا, تو اس نے پکڑ لیا اس کو, جھوٹے کو. محدثین پکڑ لیتے تھے, کبھی انشاءاللہ اس کے آپ کو بہت سارے واقعات سنائیں گے. تو اس نے کہا کہ کتنی حدیثیں گھڑ لی ہیں, اس نے کہا 4000. کتنی؟
4000 4000 تو میں نے 4000 دسیسہ کاریاں اسلام میں پھیلا دی. تو اس نے کہا کہ بظاہر اس نے یہ باور کروایا کہ آپ میرا کیا کر لو گے، مطلب مجھے آپ روک لو گے مجھے. تو آگے سے انہوں نے فرمایا، جو محدث تھے انہوں نے کہا ہمارے اندر عبداللہ بن مبارک ہیں یا بن معین ہیں. عبداللہ بن مبارک ہیں، یحییٰ بن معین. وہ تیرے جھوٹوں کو اس طرح نکالیں گے نا سچ سے، جس طرح یہ جو چکی کے اندر دانوں کو گرد سے نہیں نکالا جاتا، ایک ایک دانے جی کو، صحیح ہے، ایک ایک چیز صاف ہو کے ستھری کر کے، دانے الگ گندم کے، گندم الگ، اور اس کے اندر جو گرد اور اس کے اندر جو ہے سارا ملبہ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. صحیح ہے، آٹا الگ جی اور ساری صفائی الگ. تو اسی طرح وہ دونوں یعنی نا آپ کی جھوٹوں کو نا جو ہے بالکل صاف ستھرا کر دیں گے. سمجھے گی نہیں؟ جی. تو ایک بندے نے یہ اس سوال وقت سے کیا. حدیثیں گھڑنے کا کام شروع ہوا ہے. بالکل، یہ جب جب سے فتنے شروع ہوئے ہیں پہلے لوگ تب سے اسناد نہیں تب موجود سے یہ ہوتی. تب سے یہ نا آگے سبق آئیں گے انشاءاللہ اس کے. جی اچھا جی، یہ جو روایت اس کی تیسری تقسیم دیکھیں جی، کہتے ہیں متنن و اسنادن. متن کے اعتبار سے اور سند کے اعتبار سے غریب، سند کے اعتبار سے غریب نہ کہ متن کے اعتبار سے غریب. اول حدیث الذی تفرد بروایت متن راو واحد. متن کو روایت کرنے میں ایک بندہ منفرد ہو. صحیح، ٹھیک ہے، جی سند بھی ہے متن بھی. سند غریب و متن کئی اور سندوں سے بھی ثابت ہو. تو محدثین کیا دیتے ہیں غریب من هذا الوجہ، جیسے امام ترمذی کہتے ہیں غریب من هذا، وہ جی اس جی وجہ سے کہ اس سند سے غریب ہے لیکن اس متن کے اور دلائل موجود ہیں. بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سند سے وہ مسئلہ ضعیف ہوتا ہے لیکن دیگر دلائل سے وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی ثابت ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کے اور جی دلائل ہوتے ہیں. سمجھے؟ بلوغ المرام پڑھی تھی آپ نے؟ تھوڑی سی جی پڑھی تو اس کے تھی اندر جو لیکن اس وقت اتنا نہیں پتا ہوتا تھا نا سر جی حدیث کا، ابھی وہ تو سٹارٹ میں ہی تھی. اچھا، اس کے اندر آپ نے نا شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ اگر پانی کا رنگ بو ذائقہ چینج ہو جائے، جی جی پڑھی تھی. تینوں میں سے کوئی ایک، ہاں یہ تو پڑھی تھی حدیث. جی وہ پلید ہو جاتا ہے. آگے لکھا ہوا تھا لفظ ضعف ابو حاتم، آگے کیا لکھا ہوا تھا؟ ضعف ہاں، ابو اس کو حاتم. ابو حاتم نے تو اس حدیث کو کیا قرار دیا؟ ضعیف قرار دی. ضعیف قرار دیا. اچھا، اب مسئلہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر رنگ بو یا ذائقہ میں سے کوئی ایک چینج ہو جائے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ پلید پلید نجس. ہو جائے گا. لیکن مسئلہ کی دلیل کیا ہے؟ ضعیف ہے. قلتین. لیکن دیگر دلائل ہیں، اجماع ہے اس پر، ٹھیک ہے، یا قرآن میں ہے والرجز فہجر، والرجز فاجر. جو گندگی سے بچ جاؤ، گندگی سے وہ گندا ہو چکا ہے. صحیح ہے، تو جی اس سے کیا کرو؟ الگ ہو جاؤ، بچ جاؤ. بتانے کا مقصد اتنا ہے کہ بس اوقات روایت ضعیف ہوتی ہے لیکن مسئلہ کے دلائل مزید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بس جی اوقات ایک سند سے وہ ضعیف ہوتی ہے لیکن اس متن کے شواہد کیا ہوتے ہیں؟ ثابت ہوتا موجود مضبوط ہوتے ہیں. ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں. سب جی من مضان الغریب، غریب کی جگہ، یہ مضان کیا سیگا ہوگا؟ مزاح اسم ظرف ہے سر جی. شابش، کس کا؟ افعلو یہ مجھے مزینو یہ ہے زن، نہیں زانا یہ نہیں. مزنت مفرد ہے اس کا، اب مضان ناصر جمع بھائی ہے. بول رہے ہیں سر جی، ناصر بھائی بتانے لگے. جی ناصر بھائی، یہ مزنت ان کی جمع کس کی جگہ ہے؟ مزینت ان کی جمع ہے. مضان، ٹھیک ہے، تو مزینت ان لغت سے کس، مزید جگہ کو کہتے ہیں، ایک جگہ. جی نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کس باب سے ہے، وہ پھر لغت میں دیکھ لیتے ہیں. ہاں دیکھ لیں، زنہ نکال کے دیکھ لیں.
अच्छा, किताबें कौन सी हैं? मुस्नद अल बज़ार, अल मुअज्जम अल औसत, ठीक है, गराइब सर जी मालिक, इतने मुश्किल अफराद। नाम है इनके तो। ठीक है, गराइब, गरीब से याद रहेगा, गराइब मालिक, अफराद। नहीं वो चलिए पहले कोई पीछे वाली भी बड़े बड़े नाम हैं, आज भेज भी सारी दिए हैं साले ने। कोई समझ ही नहीं बात आ रही। कोई बात। ये जो आज आपने सबक पढ़ा है ना, इसमें बस आपने गरीब की तारीफ याद करनी है, अक़साम याद करनी है, सही है। बाकी इसमें कोई इतनी कोई इल्मी बहस नहीं है, ठीक है ना, इस्तेमाल की बहुत कम चीज। गरीब का माना ही वो जो बिल्कुल कलील हो, क्या हो। जी कलीलो। बस आपको ये याद, इन्नमल अमालु बिन्नियात गरीब की मिसाल है, ठीक है। जी ये तो याद है। हाँ बस। बाकी मुस्नद अल बज़ार और तबरानी में आपको मिलेगा तफर्रद फुलान अन फुलान, तफर्रद फुलान। आन फुलान। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका माना ना डिक्शनरी में लिखा हुआ है, मज़न्ना तो शय'इन, गुमान की जगह, वो जगह जहाँ किसी चीज के वजूद का गुमान हो। और इसके आगे मज़ानुन भी लिखा है। जी, ये नजर आ रही है आपको? जी शेख मतलब जी नजर आ आ रही है। ये देखिए, क़ाल अल मुसन्निफ़ फ़िल औसती व सगीर, ये तबरानी औसत और सगीर में फरमाते हैं, ला युरवा हादल हदीस अन अब्दुल्लाह इब्न सलाम इल्ला बिहादल इसनाद तफर्रद बिहिल वलीद, तफर्रद बिहिल बिहिल वलीद, वलीद वलीद इब्न इब्न मुस्लिम। अच्छा, मजीद आप देखें। इल्ला इन्नहु जा'a ला युफ़िनी। यानी इस किताब में ना आपको तफर्रदा मिलेगा, तफर्रदा फुलान अन फुलान, सही, हम्म। बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। औसत में मिलेगा लम, ये देखें, लम यरवी हादल हदीस अन हिशाम इल्ला मुझे अब्दुल्लाह इब्न मतलब मुहम्मद तफर्रद बिन तफर्रद, इब्राहिम। तफर्रद का जो फाइल रावी होगा उसका मतलब ये होगा कि ये रावी उस रावी की निस्बत मुनफरिद है। तफर्रद का मतलब ये कि उसकी मुताबत नहीं होगी, कोई और उसके साथ क्लास फेलो नहीं होगा। ये मुफरत से है, एक हाँ से। जी, वो जी जुदा एक, होगा, अलग होगा। ठीक है ठीक है एक ठीक से, है, मुताबिक है। ठीक हो गया। ठीक ये है। आपने तबरानी देखी है, अल मौजम अल ये औसत, तफर्रद निस्बी नस्बी है ना, निस्बती। निस्बी। हाँ जी।
حدیث پڑھ کے انشاءاللہ پھر نا وہ کتابیں جو آپ بھیجی ہیں اسے سزالے نے ان کی زیارت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. شیخ محترم وہ تو ساری عربی میں ہے. کوئی بات نہیں, ہم عربی پڑھ رہے ہیں, ہم کون سی فارسی پڑھ رہے ہیں, تو قاعدے عربی کے لیے سیکھ رہے ہیں نا سارے. جی جی. جی کیا خیال؟ اس میں ایک صرف سال ایک میں ہم کم از کم اب تو عربی سے آپ کی کچھ نہ کچھ مانوسیت ہونی چاہیے. وہ جن کا آپ نے نام لیا تھا ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب, وہ کیا فرما رہے تھے کہ 1 سال آپ یا 4 مہینے اردو کو سائڈ پہ کر دیں, عربی پڑھیں. جی ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم نے مطلب اپنے ساتھ وہ سہارے رکھے ہوتے نا, جب تک ہمارے پاس وہ ہے نا ہم کبھی بھی عربی نہیں سیکھ سکتے. میرے ایک دوست ہیں تو ان کو عربی سیکھنے کا شوق, تو وہ پہنچ گئے کراچی کے کسی ادارے میں نا. صحیح ہے, وہ صحیح. دیوبندیوں کا ادارہ تھا, وہاں ٹوٹل تعلیم عربی میں. اچھا وہ معلومات لینے پہنچ گئے کہ میں اصل میں وہ متخصص تھے اور ایک ادارہ شروع کرنا چاہ رہے تھے عربی اچھا ٹائپ کا نا, کہ اس میں ٹوٹل میں عربی تعلیم رکھوں, لیکچر عربی میں ہوں, طلبا عربی پڑھیں, اردو نہ ہو. تو اچھا وہ وہاں گئے تو طالب علم سے ان کی ملاقات ہوئی, تو اس نے ساری گفتگو عربی میں کی. ٹھیک ہے. اس نے مدرسے کا وزٹ کروایا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہیں پرنسپل صاحب کے پاس لے کر گیا. تو انہوں نے نا یہ بتایا کہ ہم جو طالب علم نیا آتا ہے نا تو اس کو اردو میں بات ہی نہیں کرنے دیتے. جو اردو میں بات کرے اس پر خروج لگ جاتا ہے کہ آپ چلے جائیں یہاں سے, آپ کا اور ہمارا گزارا نہیں ہو سکتی. لیکن پھر شیخ محترم وہ اگلے بندے کو اپنی بات سمجھائیں گے کیسے جب انہیں شروع میں بالکل بھی نہیں آتی؟ تو پھر طریقہ ہوگا نا اس کا شروع میں. پھر کچھ چیزیں اور بھی ہوں گی نا, ابتدائی طور پر وہ طلبہ لیں گے جن کے پاس صلاحیت ہوگی, کچھ نہ کچھ وہ گرامر پڑھ کے آئے ہوں گے. یہ اب بات ٹھیک کہی آپ نے. الف سے تو نہیں شروع کروانا ہوتا. جیسے یہ ہوتا تخصص میں ہوتا ہے نا, تخصص میں وہی طالب علم لیتے ہیں جو مدرسے کے ہوں, بالکل اب عام مثال نہیں کے طور رہتے. پر میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا جو ذاتی ذہن ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے 3 سال ہوتے ہیں نا, 3 سال, اس میں طالب علم کی عبارت اتنی اچھی ہو, ترجمہ اتنا اچھا ہو, اور یعنی اگلے 3 سالوں میں حدیث کے ترجمے کی ضرورت ہی نہ پڑے. حدیث کے اچھا بالکل. جی. ابھی ہم اور پھر ابتدا میں اصول حدیث اس طرح کی چیزیں پڑھیں. حدیث پڑھیں, لیکن حدیث پڑھتے پڑھتے استاد وضاحت کرے کہ بس اس حدیث کا یہ معنی ہے, یہ اس بات حدیث سمجھ میں لگی. بات ہے, یہ اختلاف ہے, یہ دلیل ہے, یہ جھگڑا ہے, یہاں یہ قاعدہ لگ رہا ہے, فلاں کے مذہب کی دلیل یہ ہے, فلاں کے مذہب کی یہ دلیل ہے. ٹھیک ہے. وہاں ترجمے کی ضرورت, طالب علم ترجمہ پڑھ کے آئے بیچ سے. کیا خیال؟ جی شیخ صحیح. محترم, اس طرح ٹائم بھی نہیں ضائع ہوگا. ٹائم کیا خیال؟ اب اگر اگلے ہماری سال ساری والے صلاحیت استاد تو نے اس کو ترجمہ سمجھنے میں لگ جاتی ہے, یہ لکھا کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. ترجمہ اگر میں آپ کو بتاتا ہوں, ترجمہ اگر کیا جائے پھر عبارت سمجھائی جائے تو پھر تو ٹائم ہی نہیں رہے گا. کیا خیال؟ بالکل صحیح جی کہا آپ نے. بالکل شیخ محترم, اسی طرح. مقصود مقصود جو ہے وہ رہ جائے گا. تو وہ جو پہلے جو تعلیم ہوتی تھی نا, جو پہلے مدارس ہوتے تھے, ان میں وہ یہی کہتے تھے کہ مشکات آپ نے پڑھ لیا, ترجمہ اب ہم نے نہیں کرنا, ترجمہ آپ پڑھ کے آئے. صحیح ہے. پھر آپ یہ جی بھی شیخ دیکھیں نا, بڑی محترم. بڑی کتابیں ہیں, ان کا مرور کیسے کرنا, ان کو ختم کیسے استاد نے کرنا ہے, یہ بھی تو دیکھیں. تو یہ چیز اللہ. ہے, یعنی پہلے 3 سالوں میں طالب علم کی عبارت اور ترجمہ اتنا اچھا ہو جائے کہ آگے وہ کیا ساری ترجمہ نہیں, آپ بحث و اعتراض کرے, وہ مطالعہ کر کے آئے. صحیح ہے. یہ ایک بڑا درجہ بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. جی صحیح ہے. پھر آپ کو اگلی بات یہ بتاؤں کہ جن علماء نے تخصص شروع کیا نا بعض مدارس کے اندر, جی وہ انتہائی پریشان ہوئے. جن لوگوں نے حصہ لیا ان کی عبارت انتہائی سطحی اور انتہائی کمزور, تو وہ پریشان ہو. اسی طرح ہمارے بعض ساتھیوں نے اچھے دورے کروائے ہیں تخصص کے یا عقیدے کے یا بعض اچھے علمی, تو انہوں نے جب کتابیں عربی کی جو ہے مطلب ڈیسائیڈ کی ہیں تو اعتراض ہو گیا, جی یہ تو ہماری صلاحیت سے اوپر ہے. کیا خیال؟ اب ایک بندے نے عقیدے کا دورہ کروانا ہے, تو ظاہر ہے عقیدے کی کتابیں اب ابن تیمیہ کی کتابیں ہوں گی, کیا عربی خیال ہے, ابن عثیمین کی ہوں گی, صحیح ہے, بڑے بڑے علماء کی ہوں گی, امام بخاری کی ہوں گی, عقیدہ جو پڑھانا ہے.
صحیح ہے. جی تو جب ان طلبا کے پاس عبارت کی صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ کیسے ان کو پڑھائیں گے؟ ایسے پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہم پہلے اس کو ترتیب دیتے ہیں کہ الاہم فالاہم، طلبہ تیار کرتے ہیں جو اچھے ہوں قابل ہوں، پھر آگے ان کو ہم تخصص تک لے کر جائیں گے، وہ ہمارے مزاج کے مطابق. بات سمجھے گی نہیں؟ بالکل بالکل سمجھ رہا ہوں. تو بے شک بہرحال محترم. یہ چیزیں، تو بہرحال یہ علم بھی اللہ کی تقسیم ہے، جس طرح رزق اللہ کی تقسیم ہے، رزق بھی اللہ کی نا تقسیم، ابھی علم بھی اللہ کی تقسیم. ابھی جو میں تھوڑا سا آپ سے گائیڈ لائن لینا چاہتا ہوں. میں جب عربی عبارت پڑھتا ہوں نا تو ہر مطلب ایک ہی معنی کا جو ترجمہ ہوتا ہے، ایک لفظ کا جو معنی ہوتا ہے اس کی عبارت کے مطابق بدل جاتا ہے. ہمارے ذہن میں وہی بیٹھا ہوتا ہے، ہم بار بار اس کو ہی اپلائی کرتے ہیں تو وہ ترجمہ ہی نہیں بنتا. جیسے مثال کے اس طور کے پر لیے پتہ کل کی کیا ہے؟ بات سنیں، کل کی جو عبارت پڑی شرف جگیل میں، اب اس میں مجمعین کا ہم ترجمہ بار بار یہی کر رہے تھے، جمع جمع. میرے ذہن میں جا ہی رہا تھا کہ یہ اجماع کے لیے ہے، یہ نحویوں کے لیے استعمال ہوا ہے. تو شیخ بعض اوقات محترم ایسے ہوتا جناب ہے کہ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں جمع ترجمہ کیا، انہوں نے پہلی دفعہ ہی اجماع کیا، اور ہم نے وہ کہا میں آپ کے لیکچر اس سن لیے کے میں نے آئے ہیں. کیا کہ میں اس سے پہلے جو ہے نا اس پہ پورا یہ مطلب میں نے آدھا گھنٹہ لگایا ایک لفظ کو سمجھنے میں، ترجمہ بن کیوں نہیں رہا مجھ سے. مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا وہ ایک عبارت پہ، پھر جا کے مجھے سمجھ آئی اس کا تو یہ بن رہا ہے. اس طرح سے مطلب پورا پورا دن بھی تھوڑا ہے ہمارے لیے. کوئی بات، میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں. روزانہ کا ایک صفحہ لازمی کر لیں عربی پڑھنے کا. کتنا؟ ایک صفحہ. ایک صفحہ، ٹھیک ہے. ایک صفحہ آپ اس کو حل کریں. اچھا حل کرنا، اچھا شیخ، پھر اچھا اس اب کو حل اس کر کو لیا. سنائیں، اس کو جی پھر ٹھیک ہے، سنائیں، استاد کو سنائیں. کیا کریں؟ رات کو سناؤں. او استاد استاد کا کو سنا. اچھا استاد کو. استاد کو سنانا ہے. اب مثال کے ٹھیک ہے طور جی، پر میں نے اب شرح ابن عقیل کا یہ ایک پیرا ان سے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شیخ. اگر یہ 10 دن ایک پیرا مجھے سنائے نا، انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگلے 10 دن کے بعد انشاءاللہ بغیر مطالعہ کے یہ خود پڑھ کے ترجمہ انشاءاللہ کرنے کی صلاحیت آ جائے گی. کتنے؟ صرف 10 دن. کتنے؟ ماشاء 10 دن. اللہ. کیا خیال ہے سسٹر طاہرہ مصروف تو نہیں ہوگی؟ شیخ چائے محترم وہ کھانے. چائے بنانے گئی ہیں، بتا کے گئی ہیں مجھے. اچھا اچھا. تو اب میں مثلا یہاں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے مستقل مزاجی کے ساتھ ترجمہ کلاس میں کون زیادہ کر رہا ہے، عبارت اور ترجمہ؟ آپ ہی عبد طاہرہ. المنان بھائی، ابھی طاہرہ. عبد المنان کا نمبر بعد میں سسٹر طاہرہ کر رہی ہیں. صحیح ہے. جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو اس لیے عبارت کا ترجمہ ان کا مسئلہ اچھا ہوتا جا رہا ہے، عبارت بھی صحیح اور ہوتی جا انہیں رہی ہے. لکھنا بھی آتا ہے، وہ بعد میں لکھتے بھی ہیں. تو آپ مطلب روزانہ کا بے شک ایک صفحہ دونوں کر لیں، ٹھیک ہے. ایک آپ کر ٹھیک ہے لیں، شیخ. صحیح ہے، ایک عبد ٹھیک ہے المنان جی بھائی شیخ شیخ کر محترم، محترم انشاءاللہ. لیں. اس کو انشاءاللہ. سنائیں، حل کر کے سنائیں، پھر اس کو آپ جوڑیں گے. صحیح ہے. پھر اس کو آپ پڑھیں گے، پھر اس کو آپ سوچیں گے. صحیح. یہ جو میں ساتھ ساتھ آپ سے ترجمہ کرواتا ہوں یہ اسی لیے کرواتا ہوں کہ میرا ایک پیج آپ ترجمہ کر کے باقی اس کتاب کو آپ پڑھ دیں. آپ کو جتنی سمجھ آئے گی وہ آپ کے الفاظ بڑھیں گے، وکیبری بڑھے گی. صرف قواعد سے ترجمہ نہیں آتا، یہ بات یاد رکھیے گا. وکیبری، صحیح. عبارت پڑھنا. جب آپ ایک عربی کتاب خود سے پڑھ لیں گے نا، بے شک چھوٹا سا رسالہ پڑھ لیں گے، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زبردست. قواعد جو ہیں یہ صرف آپ کو نا ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، لیکن کتابیں پڑھنے سے صحیح معنی میں فہم آتا ہے، صحیح معنی میں. صحیح صحیح صحیح. تو انشاءاللہ بالکل صحیح میں محترم، ایسا ہی ہے. کوشش کروں گا آپ سے انشاءاللہ ایک صفحہ آدھا صفحہ، بے شک آپ نے مطالعہ نہیں بھی کیا پھر بھی سنائیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شیخ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اس کو جوڑیں. اللہ انشاءاللہ. تعالیٰ رحمت کرے. اچھا. انشاءاللہ. شیخ محترم اس بار ہم حدیث بہت اچھے سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. پچھلی دفعہ اصل میں اجرا تھا اور مطلب ہے کہ ہمارے علوم اور تھے، تو میں اصول نے ہاں جی. فقہ میں بہت ٹائم لگا تھا. اصول فقہ، منطق، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد گرامر، اجرا زیادہ کیا تھا ہم نے. شرح ابن عقیل پہ بھی کافی زور لگا ہے. جی بسم بالکل اللہ. اس پہ زیادہ ٹھیک. صحیح.